انسان کو بنایا اور انسان کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسان سازی کا انتظام فرمایا کہ انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے اور کیا بنیادیں ہیں اس کی زندگی گزارنے کی تاکہ یہ کامیاب ہو جائے، اللہ نے اس کا انتظام فرمایا کہ انسان اپنی جی چاہی سے نکل کر برچاہی پڑا ہے، اس کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا۔ کیا انتظام فرمایا؟ کہ نبیوں کے ذریعے سے انتظام فرمایا، مختلف نبیوں کو بھیجا اس لیے کہ وہ آگے محنت کرتے ہیں انسانوں کے دلوں کے اوپر اور انسانوں کو زندگی کا تعلق کراتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور بندہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس لیے وہ زندگی جو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو راستہ کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ نبی لے کر آتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ آئے اور زندگی گزارے کھائے کمائے اور چلے گئے، بلکہ ایک اہم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ امت بہت بڑا مقصد لے کر دنیا میں آئی ہے۔ یہ کیا مقصد ہے؟ کہ مقصد یہ ہے میرا تمہارا کھانا کمانا چلے جانا نہیں ہے، میرا تمہارا مقصد ہے کہ دوستوں بزرگوں کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امت آخری امت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ کیا انتظام فرمایا؟ کہ تمام انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے، تمام انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اور وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نبیوں کی محنت میں، اور نبی جو محنت لے کر آتے ہیں اس محنت کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے۔ اب کیونکہ کوئی نبی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا انتظام فرمایا، بڑا انتظام فرمایا۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چن کر اور چھانٹ کر، یہ امت اور اس کی روح چنی گئی ہے، چھانٹی گئی ہے تمام لوگوں میں سے، مرد اور عورت، یہ چن کر اور چھانٹ کر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ نائب کہتے ہیں اصل کے بدل کو، کہ اصل آپ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امت آپ کی بدل ہے۔ نائب کا کام ہوتا ہے کہ جو اصل کا کام وہ نائب کا کام، جو اصل کی ذمہ داری وہ نائب کی ذمہ داری، یہ نائب بنا کر امت بھیجی گئی ہے۔ یہ امت آپ کی خلیفہ ہے عمر رب العزت کی، اور یہ دوستوں بزرگوں کے قابلہ کی خلیفہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ کتنے بڑے لقب، کتنے اعزاز و اکرام اس لیے ہے کہ دوستوں بزرگوں اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونے کی وجہ سے سارے عالم کے انسانوں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے لے کے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ آپ کی دو بڑی ذمہ داریاں ہیں، وہ عالم اور قیامت تک کی ہے دوستوں بزرگوں، قیامت تک کے انسان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا دو بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے لیے آپ تشریف لائے ہیں اور اتنے بڑے کام کے لیے صرف 23 سال بس اس کا انتظام اللہ نے بڑا کام ہونے کی وجہ سے، بڑی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے بڑا انتظام بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آپ کا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے ہر فرد امت نائب ہونے کی وجہ سے ہر فرد امت، مرد اور عورت، سارے عالم کے ذمہ دار اور قیامت تک کے ذمہ دار کس بات کے؟ کہ اس محنت کو لے کر چلیں گے، اس محنت کو اٹھائیں گے، اس محنت کو کریں گے کہ جس محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے، جس محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ سے 23 سال لے کر آپ نے اس 23 سال کے اندر دوستوں بزرگوں امت تیار کی ہے، اور امت ایسی تیار کی ہے جو 100% دعوت پر تھے، 100% صحابہ داعی تھے اور دعوت کی محنت کے کرنے والے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے بہت غور کیا ایسے سالوں میں ایک سال بھی نہیں ملا جو دعوت کرنا ہو جو داعی نہ ہو۔ 100% امت دعوت پر ہے، 100% امت دعوت پر ہے، ہر ایک صحابی داعی ہے۔ اس لیے کہ دوستوں کام بڑا ہے، اس لیے پوری امت ذمہ دار ہے، سارے عالم کی پوری امت ذمہ دار ہے قیامت تک۔ تو اس محنت کو لے کر دوستوں کو چلنا اور اس محنت کا کرنا، اس محنت کے اعمال کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، پہلے محنت کرنے والوں کو ہدایت ملتی ہے، اور جہاں محنت ہوتی ہے وہاں ہدایت کا ماحول بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوستوں کو اس امت کو بھیجا ہے، یہ امت بھیجی ہوئی ہے اور ایک کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے لیے بھیجا ہے کہ یہ امت آپ ہمارے کام کو لے کر چلے گی۔ بس یہ محنت لے کر آپ نے دوستوں مکے کے اندر اس محنت کو اٹھایا۔ کیا حال ہے
کہ جیسے آپ اس محنت کو لے کر کھڑے ہوئے، اس محنت کو شروع کیا تو سارا خطہ عرب مقابلے پر آ گیا. سارا خطہ ہے، اپنے بھی، برائے بھی، ابھی اور کاری بھی، رہنے والے بال والے سب مقابلے پر آ گئے. یہ سمجھ کا مزاج ہے. جب اس محنت کو لے کے کھڑے ہوں گے تو ہاتھ پائے گا. جو گھبرانے کی چیز نہیں ہے. اس کے ذریعے سے اللہ اپنا تعلق دینا چاہتے ہیں، دلوں کا یقین سے ہی کرنا چاہتے ہیں کہ اس تعلق سے یہ محنت کا کرنا آسان ہوتا ہے. اللہ کے تعلق کے بنا اس محنت کو لے کے نہیں چل سکتے. اللہ کی مدد اور نصرت کے بنا اس کام کو نہیں کر سکتے. اس کے لیے دوستوں ضرور ہاتھ کو آتا ہے. تو سب سے بڑا کام آپ سے لیا گیا، سب سے بڑا حال آپ کی طرف آیا ہے. آپ فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے کرایا گیا، کسی کو بھی ستایا گیا اور ڈرایا گیا. سب سے بڑا کام آپ سے لیا گیا، یہ سب سے بڑا حال آپ کی طرف آیا. کام کرنے والے کبھی کسی حال سے نہ متاثر ہوں، بلکہ کام کو کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں. کام کا کرتے چلے جانا، کرتے رہنا، اس کو دل کو چلنا. جتنا بھی کوئی حال آ جائے اس حال سے کام کو چل کر کرنا، متاثر نہ ہونا، کسی حال سے متاثر نہ ہونا. ہر حال میں خود بھی کرنا، ہر حال میں ساتھیوں سے بھی کرانا اور ان کو جمانا. بس یہ اس کام کا مزاج ہے. یہ 13 سال مکے کے اندر آپ اور آپ کے صحابہ بس صبر کرتے رہے. مشرکین مکہ کی طرف سے حال آتا رہا اور آپ صبر کے ساتھ چلتے رہے اور صحابہ کو صبر کے لیے کہتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے کہ صبر کرتے رہو. بس اس صبر کرنے میں، اسی صبر کرنے کے اندر دلوں کو یقین کا بننا چھپا ہوا ہے، ہدایت کا ملنا چھپا ہوا ہے، ایمان کی ترقی چھپی ہوئی ہے. یہ دیکھو دوستوں بزرگوں، جب یہ حال آیا ہے تو کیسے صحابہ دوستوں بزرگوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا اور پھر دوستوں سارے عالم کے اللہ نے ان کو استعمال کیا. تو حال سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ جہاں سے حال آ رہا ہے ان کے خیر خیر چاہنا، جن کی طرف سے حال آ رہا ہے ان کی خیر خیر چاہنا. رائے کے ڈالنے کے بعد ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی انتقام کا دل بنا، کوئی بندے کا دل بنا، سب کے لیے خیر ہے. خاص طور سے ان کے لیے جو دوستوں دلوں ہمارے طرف کی طرف سے حال آ رہا ہے، ان کے لیے خاص طور سے. اس لیے سلا رحمی پر سلا رحمی، کوئی سلا رحمی نہیں، کاکا رحمی پر سلا رحمی یہ سلا رحمی ہے کہ ہماری طرف سے دوسرا اور کام ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اسے جتنا بڑا حال آیا ہے. عمر کے اندر آپ کے سارے چچا حمزہ کو جو ہے شہید کیا گیا، جس نے کرایا جس نے کیا، دونوں دوستوں کو اتنا برا حال کیا ہے کہ آپ عمر کے اندر جو ہے دیکھ کر رونے لگے. ایسا کیوں والے نبی سب کے یہاں رونے والے تھے، رونے والے ہیں، میرے چچا کو رونے والے بھی نہیں ہے. ایسا حال کیا. لیکن دوستوں ان دونوں کو بھی ویسی کو اور دوستوں بزرگوں جو ہے ان کا دونوں کو فتح مکہ کے موقع پر جنت میں لے جانے کی فکر ہو رہی ہے. ہمارا اپنا کوئی بدلہ نہیں، ہمارا کوئی انتقام نہیں. ہمارے لیے ہر ایک کی خیر خائی اور ہمارا کو ہر ایک کا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ہمارا ہر ایک کو اس مقصد کے تحت ہر ایک کو اپنا سمجھنا، ہر ایک کو سینے سے لگانا، ہر ایک کی خیر خائی چاہنا. اس لیے دوستوں ہمیں اس محنت سے امت بنانی ہے، اس محنت سے امت مراد ہے. اس لیے ہمیں سب کی ضرورت ہے، ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے. جو کہیں پہ آ رہی ہے ان کی بھی خیر خائی چاہیے. جو ہمارا صبر کرنا اللہ تعالیٰ کا تعلق دلایا ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کوئی تم سے مل جائے تو مجھ سے نہ ملو. دیسی زمانہ ہمارے یہاں کہتے ہیں ملنا یعنی مقابلہ نہ کرو. کوئی تم سے ملے تو مجھ سے نہ ملو، تم اس کو اللہ سے ملا، یعنی صبر کر جاؤ. وہ تم نے اس کو اللہ سے ملا، اور اللہ سے ملانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے اس کو برا چاہ رہے ہیں، جو ان کی خیر خائی چاہتے ہیں، جو ان کے لیے ایسے موقع پر ہدایت کی دعا کرو. ان کی طرف تکلیف پہنچی ہے تو ان کی ہدایت خاموش رہ کر کے ہدایت کی دعا کرنا، صبر کرتے ہوئے ہدایت کی دعا کرو تو تمہاری اس وقت کی دعا انتہائی قبول ہوگی. دائی تو ہر حال میں خیر خیر چاہتا ہے، ہدایت ہی چاہتا ہے. سب سے بڑی خیر ہدایت ہے کہ ہم تو ہر ایک کی ہدایت چاہتے ہیں، سب کو لے کے چلنا ہے، سب کی ہمیں ضرورت ہے، امت بنانی ہے. اس لیے ہمارا 100 سال سے نعرہ نظام الدین کا کہ ہم سب کے سب ہمارے، ہم سب کے سب ہمارے، سب کو سب مل کر کے امت بنے گی. ہمیں سب کے خیر خائی کے ساتھ سب کو لے کے چلنا، ہر ایک کی برداشت کرنا، خاص طور سے ساتھیوں کے اوپر. یہ عملہ جو بنتا ہے بڑی قربانی سے بنتا ہے. عملہ خود قربانی دیتا ہے، عملے کے پیچھے محنت لگتی ہے
تب جا کر ساتھی تیار ہوتے ہیں. اس لیے ایک ساتھی کو دوست کو جو ہے پیار محبت سے لے کے چلو. عملہ بنانا بھی ہے, عملہ بچانا بھی ہے, عملہ سنبھالنا بھی ہے, عملہ تیار کرنا اور اس کا سنبھالنا, دونوں چیزیں ہیں. یہ دو شعبوں کو یہی ملے گا. آپ نے ساری سے کہا جاؤ اپنے باپ کی گردن اتار کے جاؤ. مجھے بھی بلایا کہاں رہے ہو, آپ نے کہا کہ گردن اتار نہیں, ہم اس کے لیے بھیجے گئے. وہ دیکھنا چاہتے تھے, وہ خالی پڑھنا تھا, دیکھنا تھا. تو باپ پر, ماں پر, بیوی پر, بچوں پر, عزیز و قریب پر, اپنے کاروبار, اپنے مکان, اپنے مال دولت, اس سب سے زیادہ عزیز ہوتے تھے صحابہ کو اپنے ساتھی. تیار جو ہیں جب ایمان نے خبر بھیجی مکے سے کہ آ جاؤ, میں تو میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی, یہاں سے نہیں ہٹوں گی, کھانا نہیں کھاؤں گی, بال نکلنی نہیں کروں گی. پھر انہوں نے دوستوں کو جانے کا ارادہ بنا لیا. ہم جو ہے ان کو روکنے میں لگ گئے, بھول گئے آخری تک ان کو روکنے کے, یہاں تک کہ اپنی آدھی ملکیت دینے کو تیار ہو گئے. آدھی ملکیت کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ایک ساتھی کو بچانے کے لیے, ملکیت کی کوئی حیثیت نہیں اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے. ایک ساتھی کی ایسے فکر, ایک ساتھی کی اندر لگاؤ, یہ والی سوچ, یہ والی فکر ہماری ہوتی ہے اپنے ساتھیوں کے لیے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں کو روکتے ہیں, ملاقاتیں تو کرتے ہیں, لیکن وہ جوڑ نہیں پاتے. لیکن ہم نے اس طرح یہ جوڑا جس طرح جوڑنا چاہیے تھا, جس طرح ان کو لینا چاہیے تھا, جس طرح ان کو وصول کرنا چاہیے تھا. چاہے تمہارے کام اپنے آدمی مل کے جو تیار ہو گئے, ایک آدمی کو روکنے کے لیے تو مت جاؤ. جیپور میں جب شکر کی ہوگی لگے گا ہٹ جائے گی, بالوں میں گندگی کر لے گی, کھانا کھائی لے گی, مت جاؤ. تم تو ساتھی کو بچائے گا. ایک آدمی کی فکر ہو رہی. ہمارا عملہ کاروباری ہم نے سنی, سینکڑوں کا عملہ, ہزاروں کا عملہ آگے پیچھے ہو گیا ہے. چاروں والے, چلنے والے, سال والے کہاں ہیں؟ میں آدمی کی فکر ہو رہی. کیوں آدمی کے لیے نماز کو بڑی اگر ہمارے سمجھ سے گھر جا رہے ہیں بات کے لیے اس کو جب کو لے کے آدمی کی فکر کی جا رہی ہے. ہر ایک پر محبوب تھا, ہر رشتے کو محبوب تھا. دوستوں کو ایک ساتھی کا رشتہ, ساتھی کام کرنے والے ہر ایک پر جو ہے ہر ایک رشتے سے باہر ہو کر اپنے ساتھی کو سینے سے لگا کے لے کے چلو. یہ میرا رسی ہے. ہر ایک کو سنبھالو, ہر ایک کو لے کے چلو. یہ ساتھی جو ہے ہمارا ایسا نہ ہو جو ہم سے رہ جائے. تو پھر ہم بنے گا بھی, ہم بچے گا بھی, ہم سمجھے گا بھی, ہم آگے بڑھے گا بھی. آگے بڑھو ساتھی, لے کے چلو ساتھی. آپ آگے لے کے چلو گے, پہلے دوستوں عمر کو لے کے چلو گے. اس کے حصے بن جائے گا, یہ ہمارے تمہارے حصے بن جائے گا. جتنے لوگ یہ آپ نے ساتھی تیار کیے ہیں اور آپ نے تھوڑا سنبھال لیا, ان کا حال سن لیا, ان کا تفکر کر لیا, ان کے بڑے کام کر لیا, اور یہ تھوڑے دن ہاتھ پکڑ کے چلا لیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ کام میں لگیں گے, چلیں گے اور اور جتنوں کو لگائیں گے, موت کا یہ جتنوں کو تیار کرے گا, پھر اس کے بعد جو تیار ہوں گے کس کے سمجھ آئیں گے؟ آپ کس سمجھ آئیں؟ آپ نے اس کو سنبھالا ہے, آپ نے اس کو تیار کیا ہے, آپ نے اس کو بچایا ہے, آپ نے اس کو آگے کیا ہے. شاید آپ ملکوں میں نہ جا سکے, اور یہ ہو سکتا ہے ملکوں میں چلا جائے, ملکوں میں جا کر تیار کرے. تو ملکوں میں جائے بنا ملکوں میں تیاروں کے تیار ہونے کا ذریعہ بن جاؤ کہ آپ کے ذریعے آدمی ہے تیار ہوا اور یہ ملکوں میں گیا اور اس نے ملکوں میں جا کے عملہ بنایا اور اس نے جا کے لوگوں کو تیار کیا, اور کیونکہ آپ اس کے ذریعے بنے اور آپ نے اس کو سنبھالا, آپ نے اس کو تیار کیا, آپ کے ہاتھ میں چل جائے. یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے ملکوں میں جانے کا آپ کو جو ہے عملہ تیار کرنے کا جو سواب آپ کے ہاتھ میں چل جائے. یہ ساتھی آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے خبر ہی نہیں. 3 دن لگا کے لایا, ساتھیوں کو لگا کے لائے, کہاں ہو 3 دن والے؟ کیوں نہیں جماعت میں, کیوں نہیں ہمارے محنت میں, کیوں نہیں گشتوں میں, کیوں نہیں تعلیم میں, کیوں نہیں سیاست میں آئیے. ایک ساتھی کی وہ فکر نہیں جیسے ہونی چاہیے, ایک ساتھی کی فکر کریں, ایک ساتھی کو لے کے چلیں. مثال یہ سوچ کر کہ دوستوں یہ سارے ساتھ یہ امت کو تیار کرنا ہے, تو امت کے لیے تیار کرنے کے لیے اپنا چاہیے. کیا بھیڑ نہ ہو, چند ہو ایسے جو دیوانہ وار محنت کرنے والے, دیوانہ وار محنت کرنے والے,
دن رات پھرنے والے، ہم شہری طرح پھر سکے لوگ شادی کو تیار کرو، ان میں سے لوگ تیار ہو جائیں گے 24 گھنٹے دیوانہ وار محنت کرنے والے، مسجدوں میں، حلقوں میں، علاقوں میں، شہروں میں، ضلع میں، صوبے میں، یہ سارا صوبوں کا صوبے کا تمہارا پرانا ہمارا رکھا ہوا روزانہ سوچا کر رہے ہیں ہم صبح اٹھنے پر کہ وجہ کس سے ملنا ہے، رات کو کس طرح آئے میں سوچیں کہ کس کو لگا دوں، کتنے لوگ اس میں ایسے تیار ہوئے جو عالم فکر کرنے والے اور اپنے علاقوں میں کام کرنے والے، مسجد میں کام کرنے والے، رات کو ان کے لیے دعائیں، دن بھر آپ دے رہے ہیں مارے مارے، رات کو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں یا اللہ ابو جہل مدرسے کو ہدایت دے۔ ہاں عمل چاہیے، لوگ چاہیے، صلاحیت چاہیے، صلاحیت والے چاہیے، یہ کام اس کا ہے، آدم سالی کا کام ہے، عملہ بنانے کا کام ہے، ساتھی تیار ہو رہے ہیں، عملہ نہیں بن رہا، عملہ یعنی اس کام کو مقصد بنا کے چلنے والے، دن رات اس کے لیے اپنی جانیں کمانے والے۔ یہ بات کیسے ملے؟ مکے کے اندر آپ 200 دنوں ٹائم کا سفر کیا، 7.5 کلومیٹر، 7.5 کلومیٹر میرے آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑا ہے، سوچ سے دعوت میں دینے گئے تھے، اللہ کی طرف بلانے گئے تھے، اللہ سے جوڑنے گئے تھے، 7.5 کلومیٹر دوڑا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہیں، بچوں کو پیچھے لگا دیا، مجھے مبارک نوجوان ہو گئے، لیکن آپ نے کوئی اتنا فتوا کرے نہ ان کے لیے بڑا چاہا، جب مدد کے لیے آئے یہ نہیں تو ان کی اولاد ہے، نبی کی کام کی ہے، کسی کا برا نہیں کرنا، ان کی خیر بھائی، ان کی نسلوں کی خیر بھائی، نسلوں کا یہ ہونے والی ہے کہ جو اولادیں ہیں یہ کئی اولادیں ہیں دین والی اور ان کو لیا نہیں، اور ایسا ہوا دکھائی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے باب باہر دی کی دکھائی، یہ ہے نبی کی محنت کہ قبول نہیں کیا کوئی بات نہیں، بات نہیں مانی کوئی بات نہیں، الٹا سکھایا کوئی بات نہیں، بچوں کو پیچھے آ گیا اور 7.5 کلومیٹر کمایا کوئی بات نہیں، ہماری لائف تو امید ہے، یہ نہیں کوئی کیا ہے، یہ ہے عملہ، ایسا عملہ، ایسے جو ہے وہ قرآن فکر کے ساتھ ایسا زمانہ آتا تو آپ جاتے دنیا میں ایک دن میں دعوت دے، ہر قبیلے میں جاتے، ان کے خدمت میں جاتے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے ساتھ لے چلو، میرا ساتھ دو، مجھے کام کا موقع دو، بجائے اس کی بات مانتے، برا بھلی باتیں، نامناسب باتیں جو کہہ بھی نہیں سکتے، زبان پہ لا بھی نہیں سکتے، ایسی نامناسب باتیں ایک جملہ بدلے نہیں ہے، ان وقت نہیں ہے، میرا تمہارا نبی صبر کے ساتھ وہاں سے نکل گئے اور اگلے کھیل میں چلے گئے، اگلے کھیل میں خیال کرتے ہوئے مل گئے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، لیکن اس قربانی کے پیچھے یہ قربانی رائے نہیں جاتی، یہ مارے پھرنا رائے نہیں جائے گا، کہ اس میں ایسے لوگ ہاتھ میں آئیں گے جن کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے، جو ہمارا مکے میں تیار ہوا ہے بعد میں کبھی نہ ہو سکتا، اچھا ویسا یہاں تیار خوشخبری دی جا رہی آخرت کی کامیابی، جنت کی، ہاں ایسے آپ مینا کے اندر رات کو تھک ہار کے جو ہے جب کوئی دن بھر کسی نے ساتھ نہ دیا، رات کو گئے ایک جو ہے مینا کے اندر اور جانے کے بعد تلاش کرتے رہے شاید کوئی مل جائے، شاید کوئی مل جائے، آپ اسی امید پر گئے تو دیکھا 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے تعارف کرایا، ان کا پوچھا، مدینے کے لوگ تھے، آپ کے بارے میں پہلے جانتے تھے، جیسے آپ نے تعارف کرایا فوراً آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور یہ کہا اگلے سال پھر آئیں، اگلے سال کے آنے کے وعدے کے ساتھ چلے گئے، اگلے سال پھر آئے، پھر سارا انتظار کرتے رہے، پھر آپ ایسے رات کے گرے لگے اور یہ 6 کے 12 ہو کے آئے، 6 کے 12 ہو کے آئے، یہ ہے پھرنے کی برکت، یہ ہے پھرنے کی برکت، آپ گئے اور دوستوں کو جہاں جانور کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہاں دعوت دینے کے لیے گئے،
وہاں پہنچے تو دعوت دے رہے تھے پیچھے سے ابو جہل بن گئے. جیسے آپ دعوت دے کے بھائی ہوئے وہ آگے بڑھا. تو تم نہیں جانتے اس کے بارے میں زیادہ نکل جانتا ہوں, میں اس کا چچا ہوں, یہ میرا بھتیجا ہے, ناؤز باللہ, یہ دیوانہ ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے. کیا ہے میری دعوت؟ ایک طرح چچا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے کہ اس کی بات نہ سنو. پھر آگے گئے دوسری جگہ, پھر یہ معاملہ پیش آیا, پھر یہ ہوا کہ تم اس کو نہیں جانتے, میں جانتا ہوں, میں اس کا چچا ہوں, یہ میرا بھتیجا ہے. وہاں بھی یہ بات کہی. پھر کسی جگہ گئے, وہاں بھی یہ بات پیش آئی. وہاں ایک بڑی عمر کا, اس نے بہت نامناسب باتیں آپ کو کہی, وہ سن کر اب میں بھی سنتا رہا. پھر اس کے بعد دوستوں جب آپ وہ خاموش ہو گیا تو یہ آگے بڑھا, کہنے لگا ہاں جیسے تم نے کہا ہے نا یہ سارے بازار والے جب اس کو ایسا کہیں گے تبھی بات آئے گا. نہ اس کو دیکھو صحیح, میں تمہارے نبی جیسے اور کوئی بات نہیں, نہ اس کو نہ ان کو. مٹی ڈال رہا ہے, کوئی ٹوٹ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی پتا نہیں. دوپہر ہو گئی, سورج پڑ رہا ہے. ایک بچی آئی پانی کا کٹورا لے کر, آپ نے اس پانی کو پیا, وہ ہاتھ دھویا. تو دونوں لوگ کھڑے میرے پاس میں, انہیں لے کے ایک کہہ رہا ہے یہ کون ہے سر, اس کو ستا رہے ہیں, یہ کون ہے جو بچی پانی لے کر آئی. دوسرا کہتا ہے اس کی بیٹی ہے جانا. دیکھو میرے پیارے دوستوں, یہ ہے ملاقاتیں. کیا یہ ملاقاتیں ہماری ہو رہی؟ کیا سرکار کی ملاقاتیں ہیں ہماری؟ یہ سرسری ہمارے دیش کو رہ جاتے ہیں, یہ چکے لگا کر ہم دیش کو بن لیتے ہیں. یہ ملاقاتیں تمہاری انتظار کے ساتھ ہے ہمارے دیشوں کے اندر. کیسا ہمارے گپ کر رہے ہیں دوستوں. یہ ہے بات جو ہے ایک کے پاس جا کر ہم جو ہے اس کا ایسا عملہ تیار کرو کہ اس طرح درد و غم کے ساتھ, اس طرح درد و غم کے ساتھ جو ہے دوستوں ہو کہ ایک عملہ تمہارا ایسا تیار ہو جو اس طرح مقصد بنا کے پھرے. یہ نہیں ہوا, اس طرح نہیں پھرنا ہو جیسے میں تمہارا نہیں پھرے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نہیں پڑھائی مدینہ پہنچنے کے بعد بھی, مدینہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کا یہ حال تھا. دن بھر پوچھے تھے, اب ان کو میں جا رہے ہیں, اب مسجد میں جا رہے ہیں, ابوا میں جا رہے ہیں, اب اس کا بھی لینا, اب اس کا بھی لینا, دن بھر دیتے آپ کا رنگ تمہاری ہو جاتا, آپ کے کپڑے میں پہلے ہو جاتے. واپس لوٹے ہے فاطمہ پریشان کے یہاں گئے, مسجد ہوتے ہوئے اور دروازہ کھلا تو جو ہے آپ کی بیٹے رونے لگی. آپ نے سینے سے لگایا, لیکن کیا وجہ انہوں نے دی؟ کیا خزانہ آپ کا رنگ تغیر ہو گیا, آپ کے کپڑے میرے کو چہرے ہو گئے؟ تو پھر آپ نے تسلی کے طور پر تسلی دی کہ ایک میرے باپ کا لائن ہوا نہیں, وہاں تک جائے گا جہاں سورج نکلتا ہے اور وہاں تک جائے گا جہاں سورج غروب ہوتا ہے. ایک روایت میں ہے ہر کچھ میں داخل ہوتا رہے گا. دیکھو سے دوستوں کہ آپ کہیں بیٹھے نہیں ہیں, ساری زندگی سب سے زیادہ جو کام کر رہا ہے وہ پھرنے میں لگا ہے, انفرادی ملاقاتوں میں لگا ہے. ہماری یہ چیز کم ہوتی جا رہی, کمزور ہوتی جا رہی. زیادہ گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے میرے کی ضرورت ہے. امت کا اختلاف اس سے ٹوٹے گا. میرا تمہارا عمل افرادی اس سے پکڑیں گے, اس سے بنیں گے. سارے قبائل جو ابھی ہمیں دیکھنا ہے, بہنوں کی جماعتوں کا بنانا, سال والوں کا تیار کرنا, دوسرے سال والوں کا تیار کرنا, یہ ہمارے بیٹھنے سے ہو جائے گا, سرسری ملاقاتوں سے ہو جائے گا. تو جب اس طرح پھریں گے تو یہ سارے قبائل پھرنے سے پورے ہوں گے. یہ کو عملہ تیار کرو, عملہ تیار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ سے اوپر کا عملہ تیار کیا ہے. 100 لاکھ قافلے بچے ہیں. ایسا تیار کیا ہے کہ یہاں سے جو روانہ ہوئے ہیں کسی نے پورے عالم میں بکھر گئے. 10-12 ہزار کی خبریں ہم سنتے ہیں, کتنے ہوتے وہ بھی کتنے ہوتے تھی, گھروں میں نہیں تھی. جائے پیدائش والا گئے, جائے وفات والا گئے, سب کا سوا. دیکھو سے دوستوں کیسے مارے جو ہے خودی کرے اور اپنے صحابہ کو لکھتا ہے, اور صحابہ بھی رہنا پھر نے کہاں پتا کر کے چلے گئے. اس کا دوستوں نمبر امتیاز جو ہے وہ کیا تھا کہ دوستوں وہ آخری میں جنت میں ملے گا.
तोहफा अल्लाह फरमाएगा तुम सब कभी नाराज नहीं होगा, वो तोहफा दुनिया में मिल गया। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरज़वान उन्हें तुमसे कभी नाराज दुनिया में जन्नत के वाक़ई में मिलेगा। कहे पर इस मेहनत के हम अदा करने पर ये वाली मेहनत, ये वाली मुलाकातें, ये वाला दर्द के साथ फिरना और रातों को सपनों के नाम ले लेकर दुआएं करना, हमला इसको कहते हैं कि अपनी मस्जिदों में दिन रात फिर रहे हैं, अपने मोहल्लों में दिन रात फिर रहे हैं, फिरने का दिन पता कितना फिर रहे हैं, ये होश नहीं है न अपने ठिकानों का, न अपने घर का, न अपने आजादी का, फिर रहे हैं दिन रात फूल बनाकर फिर रहे हैं। इस पर काम बनेगा तो हमने इसको हमारी असालत गल में हर जो है कोई सियासी नहीं होती, गल का हाथ, ये वाली गश्त, ये वाली मुलाकात, ये वाली मेहनत, जो कभी कैसा अल्लाह तुम्हारे हाथ में आता है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने ये हमला ऐसे ही किया था। आज वसल्लम को हमला दिया था 1.5 लाख से ऊपर जो साहबत की जमात तैयार हुई है, ये ऐसे हो गई, ये उस निर्णय पर मारे फिर रहे हैं और सब्र कर रहे हैं हराने वाली तकलीफ पर। वो एक गाड़ी का तकलीफ बर्दाश्त करना लोगों की हिदायत का सबब बनेगा। अमले का तैयार होना किसमें छुपा हुआ है? अमले का तैयार होना किसमें छुपा हुआ है? महिमा नहीं, एक हमला इस्लाम की तीन बातें कर रहे बोलो जब हम फिक्र देख करेंगे उनके पास सदम ने हमला बनाया है, दिन रात अपने साहबा के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ है, बल्कि आगे है। खंडर में एक पत्थर साहब पेट को बना हुआ है, तो मसीदी करने के लिए भूख से हाल बेहाल हो चुका था, तो उनके पास सदम के 2 पत्थर है। आने वालों को पूछना पड़ता है तुम्हें कौन है नबी, तुम्हें कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अपने साहबा के साथ ऐसे मेहनत करना, ऐसा काम करना, तो अपना ऐसे बनता है। अमले के साथ फिरा जाएगा, अमले को फिराया जाएगा, अमले की कुर्बानी दिला जाएगी, अमले के साथ है तो लोग तैयार हुए। ये विचार लेने वालों का जो हमारा हमला है, ये बोले सुनेगा सारा सूबा ही नहीं, सारा आलम उनका तैयार होने की वजह से सारा आलम मेरे तुम्हारे सीने है, सारे आलम की हिदायत खुशबू जो हमारे सारे आलम में फैली हुई है, इनका दीन पर आना, हुक्मों पर आना, सुन्नत पर आना मेरे तुम्हारे जिम्मे है। लेकिन मौका यह है कि हम यहाँ इस सूबे में हैं, शुरुआत मस्जिद से और पूरे सूबे में ऐसी मेहनत, ऐसी फिक्र, ऐसी कुरान, ऐसा दर्द, यहाँ से जो आए थे कुछ और आए थे, वहां कुछ और थे, जब जोर से लौटे तो कुछ और हो, हमारी दुनिया बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, हमारी फिक्र बदल जाए। जब यहाँ से जो है अंदर रास्ते में जा रहे हो या इस फिक्र में डूब कर काम के इरादे से जो है अपने इलाकों में जा रहे हैं, सही काम चलेगा। इस तरह से है हमला इस तरह होता है, लोग इस तरह तैयार होते हैं। सोचा पहले बताना हूं कि कितना आपके लोग ऐसे लोग आज तक कितने तैयार करे, ऐसे महीने में कितने तैयार हो, कितने साल हो गए, कितने लोग तैयार हुए ऐसे जाने कपाने वाले, जाने लगाने वाले, दिन रात इस भूल बना के मेहनत को करने वाले, ये मेरे जिम्मे है, ये मेरा तुम्हारा काम है, कैसे मेडिकल जाने ये मकसद है। हरी गुलाब साहब ने फरमाते थे किसी इलाके में कुछ चालुमा लगाकर है और उस इलाके में इनकलाब बड़ा हो गया, क्या 4 महीने लगे, क्या 4 महीने लगे, उस इलाके में इनकलाब बड़ा हो जाना चाहिए, इनकलाब हो जाना चाहिए, तो पूरा कौन के अंदर हल्का बनानी चाहिए। ये बात 4 माह लगा, ये मकसद है 4 माह लगा। ये मकसद यहाँ जमा होने का मकसद इसलिए जमा किया जाता है कि पुराने उलमाए कराम सब दूसरे साल वाले सब जमा होते हैं ताकि यहाँ से जो है अपनी कैफियत बदलने के लिए, अपनी फिक्र बदलने के लिए, अपनी सोच बदलने के लिए
اس بدلی کی سوچ اور فکر کے بعد یہاں سے لوٹے، یہاں سے صلی اللہ علیہ کو غم، صحابہ والا در کو غم، اس کے لیے اللہ نہ ہے۔ ایک مسجد سے لے کر سارے صوبے میں ایسا اللہ تیار کرو، کہاں کے لیے؟ عالم کے لیے، عالم کے لیے۔ عالم نبی کی امتی ہے، عالم ہے میرے تمہارے ذمہ، پورا عالم ہے ہمارے ذکر کہ نائب ہوں میں ساتھوں پر اعظم کا ذمہ دار ہوں، کبھی مسجد کے مسئلے میں، کبھی شہر کے مسئلے میں، کبھی ضلع کے مسئلے میں، کبھی مالا کے روڈ میں، کبھی سب گھر میں یہ بات آتی ہے، جبکہ روزانہ کی ذکر ہے، روزانہ کی حضور بسلام کے نائب ہوں، ساتھوں پر اعظم کا ذمہ دار ہوں، 250 جگہ ملک ہے تو تمام ملکوں کا ذمہ دار ہوں، کیا کر رہا ہوں اس ذمہ داری کی؟ ہمارے بھائی صاحب فرماتے تھے، مولانا شاہ تو ایک بات میں کرتے تھے کہ فرماتے تھے 100 کی مسجد ہو، ایک محلہ ہو، مسلمان کا نہیں کو اور مسجد کی کچی کہاں تو یہ حال تھا مدینے کا، کچی مسجد تھی اور سارے جو ہے سب لوگ واقع میں تھے کہ ایسی ایک مسجد ہو، ایسی ایک بستی کے اندر آسمان کا لوگ کہتے تھے میرے اس کام کے بھاؤ، میرے اس کام کے جو لوگ ہیں وہ پسماندہ لوگ ہیں، یہ لیں گے، یہ کریں گے میرے کام، ادھر روایت ہو، ہاں اس سے نہیں ہوتا، بہت سنا، بہت جانکاری، بہت معلومات، بہت جو ہے ماننا کام کا اختیار ہوئے گا، پسماندہ لوگوں کو دوسروں جہاں میرے تمہیں کام کرنے والے تو فرمایا کیسا علاقہ ہو، اس میں ایک مسجد ہو اور تم اس میں سارے عالم کی فکر کر رہے ہو، سارے بڑے عالم کی فکر کر رہے ہو، 250 ملکوں میں فکر کر رہے ہو، اپنے ملک کے ہر صوبے کی فکر کر رہے ہو، یہاں تک کہ اپنی مسجد سے لے کر سارے عالم کو وہاں سوچا جا رہا ہے کہ ہاں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت پر ہے، یہ فرمایا کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت پر ہے۔ ان کی روزے کتنے ہمارے مسئلے آباد ہیں اور کتنی روزانہ ہماری فکریں ہوتی ہیں، کتنے برادر میرے ہو گئے ہیں، اتنے برادر باقی ہیں، اتنے میرے لوگ ہو گئے ہیں، اتنے باقی ہیں، یا تو میں جاؤں گا نہیں تو میں ساتھیوں کو بھیجوں گا، قیامت میں اللہ کے سامنے یہ سوال ہوگا کہ ساتھ والے آدم کی دل میں پوجا بھیجا گیا تھا، تمہیں 250 ملکوں کے لیے بھیجا گیا تھا، کیا کیا، کیا کام کری ہے، کیا جواب دیں گے ہم؟ ایک محلے کی فکر نہیں ہے تو اس صوبے کے اندر ایسے لوگ تیار کرنے کے لیے ہمیں تمہیں یہاں جمع کیا گیا ہے، جمع ہونے کے لیے جمع ہوئے، ہم اس کے لیے جمع ہوئے اور اس کے لیے اس کام کو کرنے کے لیے جمع تو نہیں کرنا، پورا صورت ہے جانے اور سارے صوبے کے اندر ایسا ملے کہ سارے ایک مسجد سے لے کر تمام صوبے کے اندر ایسا عملہ تیار ہو جائے جو عالم کی فکر کرنے والے قیامت کبھی جو صحابہ نے تیار کیا، آپ نے ان کو فکر کو اٹھایا ہے۔ یہ بندے لاتے کیوں ہیں، یہ اختلاف کیوں ہے، یہ دین میں کمی کیوں ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ لیکن میری ماں ذمہ داری تھی، یہ اختلاف کا ہونا کیوں ہے کہ میری ماں ذمہ داری تھی کہ اختلاف کیوں ہے اور کیوں ہمیں دور رہنے کی فکر نہیں کی؟ یہ دین 100% اوپر تو 100% یہ کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کے ہمیں ذکر کریں؟ کتنے اس کے محنت کے نقشے بنائے، کتنا اس کے لیے ہم نے خود محنتیں کری اور کتنا ہم نے اس کے لیے سارے عالم میں پھیلنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں۔ یہ جمع ہونا اس لیے یہ ہوا چار طرف سے حال آیا آپ کی طرف اور آپ اس حال میں پھر رہے ہیں، کاٹے بچھائے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اولی رکھے جا رہے ہیں، کام نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں، کوئی فرق اس قربانی میں کتنوں کی ہے چونکہ ایک کتنوں کو ہدایت چلی گئی ہے کہ مکے میں محنت ہو رہی ہے، حادثے سے لوگ آ رہے ہیں، روم سے لوگ آ رہے ہیں، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، قبیلہ کے باہر سے لوگ آ رہے ہیں، محنت مکے میں ہو رہی تو مکے کی قربانیاں کہ کیا تاثیر ہے نماز کی، معمولی مت سمجھو آپ، اس محنت پر ایک قدم بھی اگر اٹھائے، ایک قدم بھی اٹھائے تو نفے سے خالی نہیں ہے،
یہاں قربانی دی جا رہی ہے آپ کے صحابہ کے مکے میں، اور چاروں طرف سے لوگ آئے ہیں اور قربانی مکے میں دی جا رہی ہے، مدینے میں لوگ، مدینے سے لوگ آئے ہیں. دیکھو کیسی محنت، ایک ایک قدم، ایک آپ کی قربانی اور ایک آپ کا صبر کرنا کتنوں میں ہدایت کا سبب بن رہا ہے اور کہاں تک اس کا سوال جا رہے ہیں. معمولی چیز یہاں تو صرف اس کی ترجمانی کی جا رہی ہے، آسان کر کے بتایا جا رہا ہے کتنی بات ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کام تسلیم کرو اور یقین کرو، والا کام ہے، والا کام ہے. اسے فرماتے تھے جب میں کوئی بات کہا کروں قرآن حدیث میں دیکھ لیا کرو، یعنی سب قرآن حدیث میں کیا سوچے سے یہاں کہ اس کے لیے جو ہے ہم وقت جو محنت ہو رہی ہے اور چار اس کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ ہمیں قربانی دیں گے پھریں گے، نظر آئے گا شروع میں کچھ نہیں ہو رہا. 50 60 70 سال کے لیے یہ نظارہ تھا یہ کہاں سے آیا کہ بڑوں پچھلوں کی قربانی، ہمارے بڑوں کی قربانیاں مولانا پھر کب سے فکر رہے مولانا صاحب زمانے میں ہمارے کتنی سینکڑوں ہزاروں جماعتوں کی قربانیاں، ہمارے بزرگوں کا پھرنا، یہ اس کے نتیجے میں باغ باہر نکال رہا ہے. اگر ہم نے اس کا سلسلے کو آگے نہ جاری رکھا، ہم بھی اس طرح نہ پھریں جیسے ہمارے بڑے پھرے ہیں. یہ سب آپ کے سامنے اتنے چار لینے والے، اتنے چیلنے والے کہاں رہے؟ بیج لینے کا پورے لے جو اقتدار کی جگہ میں آ رہے ہیں. امت کا بڑا طبقہ حکومت دنیا سنتوں میں دینا زندگی گزار رہا ہے. ارے اپنے کہاں اپنے وقت لگائے ہوئے، ہمیں تو ان کی بھی وہ فکر نہیں ہے جو ہمیں ساری لوگوں کی فکر کرنی ہے. اپنے ساتھی کی وہ فکر نہیں ہے. سوچو ہم کہاں پہنچ گئے کہ ان کی قربانی دے رہا وہ آ رہی ہے. اگر حدیث کو جانے رکھا تو دوستوں تمہارے دل سے پوچھو. محنت تو محنت کی طرح کرو، انتھک کوششوں کے ساتھ، تمام قربانیوں کے ساتھ، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ صحابہ مکے میں قربانی دے رہے ہیں اور آپ کے صحابہ اس کو صبر کے ساتھ جو ہے چل رہے ہیں. اس پر دوستوں دور سے لوگ آ رہے ہیں. ابھی صرف ماتھا میں عمل شروع ہوئے، ہمارے دعوت ابھی سے دعوت رکھنا شروع ہوئے، اس سے تو کر رہا تھا لیکن شروع ہو گئے. تو شروع ہوتے ہی سارے جو ہے دوستوں مدینہ مکے کے اندر جو ہے اس کے اثرات پڑنا شروع ہو چلو گے ہلچل. کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں ہمارے مکے میں چلو گے کہ ہمارے رسول ذریعے ہلچل ہو رہا ہے. مسجد گھر جانا روایتوں میں ہے کہ اتنا برا والا کہا جس کے پاس گئے اسے یقین ہو گیا ابھی جا رہے ہیں میرے پاس نہیں آئے ہیں، مجھ سے مایوس ہو کے جا رہے ہیں. آپ پھر اس کے بعد پہنچ جائیں نبی مایوس نہیں ہوگا، نبی ہمت نہیں آتا. ہاں میرے فرماتے تھے مولانا صاحب نے بولے کہ نبی کی دعوت بات پہنچانا نہیں ہے جو آگے دوستوں عام بات بنی ہوئی ہے کمپیوٹر کے ذریعے اس حالات کے ذریعے چل رہے ہیں، آج تک پہنچا دو. دعوت وہ ہے جو نبی نے دی ہے، دعوت وہ ہے جو آپ نے دی ہے. جیسے عبادت میں جان لگتی ہے تو عبادت بنتی ہے، ایسی دعوت اس سے کہیں زیادہ جانے لگائی ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے، تب جا کر کے امت نہیں ہے جانے کمانے پڑتی ہے. نبی کی دعوت یہ ہے کہ جب تک دل میں اتر جائے اور یہاں پہ آ جائے تب تک ہم جاتے ہیں یہ ملتے ہیں. ہمارے دعوت کی پاس نہیں رہی کہ جہاں بھی آواز شروع ہوں گے ایسا ہوگی، ہدایت آئے گی.
شروع کم نظر آئے گا لیکن اس کی فضا بنے گی، ماحول بنے گا کہ چلو ہم چلو. اور دور سے لوگ کس کے آ رہے ہیں؟ مدینے سے آ رہے ہیں، ایپ سے آ رہے ہیں، روم سے آ رہے ہیں، پارک سے آ رہے ہیں، قبلے کے پاس آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں. حالانکہ آگے تم اس لیے شروع کیے تھے آپ کا عمل کہ ادھر مکے کے باہر کی طرف بھی کا مکان تھا اور آمد لوگوں کی کم تھی، وہاں احتیاط کے طور پر شروع کیے لیکن شروع ہو گئے تو اثرات شروع ہو گئے، ظاہر ہو گئے کہ ہدایت آنا شروع ہو گئی. یہ رحمت کی تاثیر ہے کہ جہاں عمل دعوت شروع ہوں گے وہاں ہدایت آئے گی. عمل کرنے والے پہلے ہدایت پڑھیں گے اور جن عمل دعوت شروع کریں گے، محنت کریں گے، انہیں ہدایت ملے گی. یہ ایسا عمل ہے اس کا ہوا لیکن کام سے خود نہیں ہو رہا. آپ اس طرح کے کوشش میں تھے کہ کوئی مجھے لے جائے گا مقبول کے کام کر سو تو یہ مدینے والے ملے تھے. اگلے سال بارہ ہو گیا ہے لیکن آپ مسلمان کیوں رہنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن مدینے والوں نے کہا سنو بہت میں کوئی دوست دیکھو آپ نے سے بیان تقریر نہیں کرنا، کام کرو سمجھنا ہے، کام کرو سمجھنا ہے، کام کیا ہے. بہت دیر کے ساتھ دیا کام کو سے رکھو جا رہا کام اصل کیا ہے؟ دن بھر تھوڑا بہت فکر کے ساتھ رکھنا اور راتوں کو اسی طرح فکر کے ساتھ دوسرے پہ سوال کرنا، اللہ سے قبول کرنا، اپنی محنتوں کو قبول کرنا. تو آپ جو ہے ان سے جب کہا تو مدینے والے بولے کہ نہیں ابھی آپ نہیں، ابھی آپ کسی کو بھیج کیوں؟ کہ ابھی ہمارے حالات اچھے ہیں. غور سے سننا، غور سے مجھے گزارش کرنا ہے کہ ابھی ہمارے یہاں آپس کی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور حضرت اور بھی قبیلے تھے لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ رہے ہیں. دو قبیلے 40 سال تک لڑتے ہیں، لڑ رہے تو ابھی ہماری لڑائی ہو رہی، آپس کی لڑائی جھگڑے ہیں، مقدمے ہیں. اور ابھی ہمارے یہاں اقتصادیں ٹوٹی ہوئی، ہم یہودی کے قرضدار ہیں. اور ابھی ہمارے یہاں بیماری ہے، ایک بخار ہے جو گھر گھر میں ہے، ہر گھر میں بخار ہے. تو ابھی حالات میں کسی کو بھیج رہے ہیں. غور کرو آپ آج دنیا میں کیا حالات ہیں. گھر گھر میں یہ آوازیں ہیں، بلند محلوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، صوبوں میں، ملکوں میں یہ آوازیں ہیں. ہائے بیماری، ہائے مقدمے، ہائے جھگڑے، ہائے قرضے، ہائے تنگی، چاروں طرف یہی نعرے ہیں، یہ آوازیں ہیں. ارے بولو ہے نہیں ہے صحیح. مدینہ ان حالات سے 2 سال تھا، ان حالات کی گرفت میں تھا مدینہ. آج ساری دنیا یہ حالات کی گرفت میں ہے. اس کو سمجھنا ہے یہ حالات کیسے درست ہوئے، آج بھی یہ حالات اسی طرح درست ہوں گے. یہ مجھے عرض کرنا ہے. کیا ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا لیں اور سوچیں اور اسکیم بنائیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے. اور بھی پیچھے ہو کے آگے بڑھنے میں ترقی، ہماری تو پیچھے ہٹنے میں ترقی ہے کہ اتنا پیچھے ہٹو، اتنا پیچھے ہٹو، اتنا پیچھے ہٹو کہ صحابہ سے زیادہ ترقی ہے، کامیابی کامیابی ہے، عافیت کی عافیت ہے، خیر ہی خیر ہے. اب سنو میری بات کہ یہ حالات میں نہیں ہوئے تو آپ نے مکری بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل بن عمر کو بھیج. یہ گئے مدینے پہنچے، کوئی مطالبہ نہیں تو مجھے لائے ہو تو میرا انتظام کرو، یہ ٹھکانے کا کچھ نہیں. کیوں کہ سارا سب کچھ خزانہ تو ہمارے پاس ہے، جس کو موالیہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ نے مجھے کرنے والے کا ہیرا دے دیا. کیا دے دیا؟ ارے بولو بھائی، کرنے والے کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں اور ہمیں خود نہیں معلوم کہ بچہ اتنا چھوٹا ایک ہاتھ میں ہیرا دے دیا، کوئی روٹی کی مت کا ایک ہاتھ میں اس کو دے دے گی اور ہیرا پھینک دے گا جو بھی دے دے گا. ہاں یہ حال ہمارا ہو رہا ہے کہ 2 روٹی بوٹی پر اس ہیرے کی ہم قدر نہیں جانتے. تو اس وجہ سے سب کچھ کے اندر حالت اسے نہیں معلوم، اتنی سینکڑوں ہزاروں کلو جلیبیاں اس میں
समझाना तो कितनी खैर और कितना इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। ये हाल हमारा इस मेहनत के मुताबिक है। उन्होंने कुछ मुतालबा नहीं किया। क्या मुतालबा करना कि नबी की दावत जो है वो मुतालबात के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए नहीं, लगाने के लिए। तो लेना कहां से है कि अल्लाह से। अल्लाह से लेंगे ऊपर पक्का होता है तो बना लाएंगे। लेना अल्लाह से है, लगाना मत करे। दूर दूर तक लगाना हो, दूर दूर तक नहीं करी मेहनत। मौलिया साहब जो समझते थे चौथे नंबर से क्या चाहता हूँ कि आज के लोग किसी से नजर पड़ती है, वो उठती है कि मैं इससे कैसे नफा उठा लूं। और मैं चौथे नंबर से चाहता हूँ जब किसी पे नजर पड़े तो अंदर में ये हो उठे मैं इससे कैसे काम आ जाऊं, मैं इससे कैसे काम आ जाऊं, मैं इससे कैसे काम आ जाऊं। ये तब्दीली चाहते हैं चौथे नंबर से, ऊपर से लगाना आ जाए और अल्लाह से लेना आ जाए। उसका ही रास्ता है ये मेहनत, ये काम। हाँ, सब पे लगाना है, सब पे। इसमें कोई नहीं है, खाली मुसलमान नहीं, सब पे लगाना है। लगाओ सब पे, खपाओ सब पे। इसलिए हमारी ये मेहनत रहमतुल आलमीन की मेहनत है। तमाम आदमों के लिए रहमत है, तमाम इंसानों के लिए रहमत है। तमाम की खैर खाई इसमें छुट्टी नहीं है। सबके लिए खैर खाई चाहते हैं सारे इंसान, क्योंकि जब खैर आ गई तो सब पर आ गई। आसमानों से तुम्हारे अमाल पर जो खैर आएगी, बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी, सब पर आएंगी। हम सब की खैर खाई चाहते हैं सारे इंसान, हर इंसान खैर खाई चाहते हैं। तो उस तरह से लेना अल्लाह से है, लगाना बंदों पर है। ये मदीने पहुंचने के बाद क्यों निकालना है, बेगरज होकर बेतलब बंदों में घुसना। तो मैंने शुरू कर दी, कोई जगह नहीं। हम जाते हैं बंदे इलाकों में, मस्जिद तलाश करते हैं, ठिकाना तलाश करते हैं, मुसल्ला तलाश करते हैं। जहां मिल जाए वहां ठहर जाते हैं, जहां नहीं है वहां आगे बढ़ जाते हैं। बस ये हमारी चूक है, ये मेहनत करो नहीं। हमें मसल्ले मस्जिदें नहीं दे रही, हमें ईमान वालों की बस्तियां देखनी, ईमान वालों के घर देखनी। जहां ईमान वालों का एक दो घर भी मिल जाए, चंद घर भी मिल जाए, वहां भी मेहनत का निजाम कायम करो। मैं शुरू करो, ठहर जाओ, नहीं पढ़ा रहा हूं तो मसाइल की बड़ा में पढ़ा रहा हूं। कहां कहां पढ़ा रहा मालूम है? दरख्त के नीचे, दरख्त के नीचे मैंने शुरू कर दिया। दरख्त के नीचे मैंने शुरू हो एक साल दरख्त के नीचे मेहनत करें। एक साल के अंदर अक्सर मदीने का हिदायत पड़ा, मदीने के हालात बदल गए, लड़ाई झगड़े खत्म, फसाद खत्म, मुकदमे खत्म, कर्जे ज्यादा होने लगे। बाद में जब आप असल तशरीफ लाए मदीने तो आपने देखा कि मदीने से कोई चीज निकली है, गई है, निकलते हुए देखिए तो बुखार भी चला गया, बुखार भी गया, तंगी दूर हो गई, कर्जे ज्यादा होने लगे और झगड़े खत्म हो गए। और झगड़े कहने तब्दील हो गए क्यों हौज से। पहले झगड़े क्यों हो रहे थे कि हौज पर तेरे ऊँटों ने पहले कैसे पानी पी गया तेरे ऊँटों से, इसमें लग रहे सदियों, छोटी सी बात। अब क्या हो रहा है, एक बंदे की सील आ गई घर में और घर में फाका है, भूख है, सब घर में भूख है, सब भूख है। लेकिन ये खबर है कि पड़ोस में भी भूख है, वो भी फाके से है, तो उसको वहां भेज दिया। थोड़ी देर में वापस आ गई उसी घर में। क्या पता लगा कि पूरा मदीना फाके से है, कोई भी एक दूसरे से पहले खाने को तैयार नहीं। कौन है जो भूखों के पहले पानी पीने से डर रहे थे, अब वो पड़ोसी से पहले खाने को तैयार नहीं। हालांकि भूख खुद भी है, घर में भी है, खाने को तैयार कि जो है लड़ाई झगड़े कहने तब्दील हो गए, इसार, हमदर्दी, एक दूसरे पे लगाना, एक दूसरे पे खपाना, किसी तब्दीली नहीं। बुखार भी चले गए, कर्जे में जमाने लगे, फिर हालात कैसे दुरुस्त हुए बोलो भाई।
ان اعمال سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں مدینے آپ سے سلم بھی گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت نہیں جا رہے ہیں. مساجد میں علیہ السلام محنت لے کر جا رہے ہیں. ابھی آپ بھی گئے، آپ کی محنت پہنچ گئی، تو محنت پہنچتے ہی کام شروع ہو گیا. سب مدینے کے حالات رہے، جبل ختم، لڑائی ختم، مدینہ ختم، آپس میں اشار ہمدردی زندہ ہو گئی. یہ حالات جو بدلے ہیں یہ ان اعمال سے بدلے ہیں جو اعمال میں تم لے کے چل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات تو وہی سے درست ہوں گے جو ہمارے مشاغل ہیں. ہاں ثواب کے طور پر چلو بھائی اس محنت کو بھی کر. بھائی یہ فرق ہے ہمارا اور صحابہ کہ صحابہ اپنے تمام مسئلوں پر اعمال میں سے رہ رہے تھے، ہم اپنے مسئلوں پر وہاں سے لے رہے ہیں اور صحابہ کے طور سے بھی اتنا موقع رکھتے. جو میں نے مثال دی کہ ہیرا ہاتھ میں ہے اور اس کی قیمت کو نہیں سمجھ رہے. تمہارے تو بڑا اشارہ کرو کہ جب تک تمہارے دلوں کے اندر یہ یقین نہ جم جائے کہ دنیا آخرت کے جملہ مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اعمال دعوت میں رکھا ہے تو کام پہ بصیرت نہیں، وہ ان کام کو سمجھے نہیں. ان کام سمجھایا کیسے بنائے؟ ہاں صحابہ کی سارا جو بہت بولا ہے اور زندگی تنگی سے نکل کے جو دوستوں خیر کی طرف آئی ہے اور راحت کی طرف آئی ہے، گمراہی سے نکل کے ہدایت کی طرف آئی ہے، آپس کی جھگڑوں سے نکل کر کے انسان اندر میں تبدیلی ہو گئی ہے. کہیں سے ان اعمال سے جو اعمال مجھے تو میں بتانے آپ دے دیے صدیوں کے بعد ہاتھ میں آئے ہیں ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی برکت سے. یہ وہ اعمال ہیں. اللہ کے واسطے ان اعمال کو سمجھو. یہ اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، آپ طرف سے ابھی کے اعمال میں لگے ہیں. ان اعمال سے صحابہ کی وہ ترقی ہوئی ہے کہ جن کے پاس کو بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، جن کے پاس کو آنے کو تیار نہیں تھا، آج وہ سارے عالم کے انسانوں کے رہبر بن گئے. میرے صحابہ ستاروں کے مالک ہیں. ایک ہی طرح کرو گے کامیاب ہو جاؤ. کہاں سے کہاں پہنچے؟ ایسی جنت میں، ایسے گھرے میں، ایسی حالت میں کہ کوئی مثال نہیں ملتی. وہاں سے اٹھ کر کے اللہ نے کہاں پہنچایا؟ کیونکہ اس محنت کی یہی سنت ہے. اللہ ایسی جگہ سے محنت کو اٹھاتے ہیں جہاں سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ کب کچھ ہونے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس محنت کی حقیقت سمجھانے کے لیے ان ہمارے لوگوں کا ہمارے گاؤں کا ہمارے ہدایت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس محنت کو ایسی جگہ شروع کراتے ہیں جہاں سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اس محنت کو سمجھانا ہوتا ہے، اس محنت کی طاقت اور تاثیر بتانی ہوتی ہے کہ جن سے تم سب مایوس ہو گئے تھے سارے انسان اور بڑے بڑے زمانے کی جو ہے طاقتیں، ان سب کو دکھانا تھا کہ یہ دوسری ہو گئے، یہ دوسری ہو گئے، بلکہ کیسے اور کس طرح کے درست ہونے کا ذریعہ بھی یہی کر گئے. ان کا صحیح ہونے کا ذریعہ بھی یہی بن گئے کہ جن کے پاس وہ رہنے کو تیار ہے. یہ ہے وہ عمل، یہ ہے ہمارے نبوت، یہ ہے ہمارے دعوت، یہ ہے ہمارے ہدایت کہ حالات بدل رہے ہوئے ہیں. آپ جاؤ، جب علاقوں میں جاؤ اس یقین کے ساتھ جاؤ. سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ آپ حضرات ایسے علاقوں میں جاؤ اور قصدن آپ خود ذمہ داروں سے وہاں کے روک لو. اللہ کے واسطے درست کھاؤ مت پہ. اقتدار کی سفید میں ہے، جہاں اقتدار ہے، جہاں پتھر پڑا ہے، جہاں دین میں کمی ہے، وہاں کے رخ سوچ سوچ کر معلوم کر کے وہاں جاؤ. وہاں جاؤ، ذمہ داروں سے وہاں کر لو اور ذمہ داری میں ایسی جماعتیں کرانا اور ایسی مجبور جماعتوں کو وہاں لیں. اس لیے پہلے ایسے علاقوں کا آپ جائزہ لے کر معلوم ہے پہلے سے کیا حالات ہیں، اس کے مناسب جماعت بناؤ، مجبور جماعت بناؤ. مجبور کیا مطلب اس کا؟ 3-4 ساتھی ایسے ہوں جو 4 سال لگاتے رہتے ہیں، کام کی سمجھ کرتے ہیں. بڑے خرچے کے ساتھ جاؤ، بڑے بڑے فقیروں کے ساتھ جاؤ. مشکل میں جانا ہے تو وہاں کے کرایہ پہ لے لو. کھلے خرچے کے ساتھ، بڑے فقیروں کے ساتھ، خیموں کے ساتھ. اکثر خیمے بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے خیموں بھی جاتے ہیں. اکثر بڑے بڑے چھتریاں والے خیمے ہوتے ہیں. تھوڑا سا جیسے جانا مل جائے صبح نہیں ہونا خیمہ دار کو کسی کی زمین پر
بات کر کے اجازت لے کر اور ساری بستیوں کو متوجہ کرو، مانس کرو، کیسے دسترخوان سے شروعات یہاں سے کرو. بھائی تمہاری دعوت ہے، ہم مسلمان آئے ہیں، آپ لوگ سمجھ آئے ہیں، آپ کا حال لے آئے ہیں، ان کی دعوت کرو، دسترخوان پہ بٹھاؤ، وہیں ان سے بات کرو، مجھے خرچے کے ساتھ کرو. یہ موقع ہے خرچ کرنے اور جم کے کام کرو، جم کے پڑھ کے کام کرو. ایسے آپ میں ذرا حال آتا ہے، گھبراؤ نہیں. میں نے مکے بیچنے پہ آپ گلاب کو نقشہ کھینچا ہے کہ کیسے لوگ مقابلے کرتے. آپ سنت کی آپ کے ساتھ ہوئی، آپ نے بالکل ہمت نہیں آئی، جل رہے تو جلنا ہے. ایسے علاقوں میں جاؤ، ایمان والوں کو تلاش کرو. مسجد نہیں ہے، مسلح نہیں ہے، کوئی بات نہیں. مسافر نے درخت کے نیچے کیا، ہم کیا بنا کریں گے. سب کی دعوت کر دو، بیٹی جو ہے بریانی بنا کے پروگرام بنا کے کھلاؤ، اب ان سے بات کرو. کھلانا کھلانے کے لیے نہیں ہے، کھلانا کھانے کے لیے ہے، کام سمجھانے کے لیے. ایک رکشے والے کو بٹھا کے سمجھاؤ، تو رکشے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، تو آپ سلام کا نائب ہے، تو رکشے چلاتے ہوئے بھی کام کر سکتا ہے. ہاں غریب اچھا کام کر سکتے ہیں. رکشے میں سواری بیٹھی ہے، دعوت دیتا جا رہا ہے. ہاں مولانا صاحب رحمۃ کے زمانے میں ایک تانے والا دعوت دینے والے سواری کو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب اس کی تانے میں جاتے تھے، آتے جاتے تھے، اس کی تانے میں دعوت دیتا رہا. ایک لوگ کرنے آگے چل تو کسی بات کر رہا دلوا مجھے اور ایسا رکھنے کے پاس لے گیا آگے بات اور ملاقات ہوئی. اللہ نے کام سمجھا دیا، کام میں لگ گئے اور ساری دنیا کے کام کیا. کون سے والا تانگے والا تو کوئی نہیں جا سکتا، انگلینڈ نہیں جا سکتا، لیکن اس نے حالات کو تیار کر دیا کہ وہ دنیا بھیجا. سمجھاؤ کہ دوسری بھی آیا ہے تو بڑا کام لے کر آیا ہے، تو اللہ کے رسول نائب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ کا خلیفہ ہے، تو اس کو بتاؤ یہ باتیں. ان کو سمجھاؤ، سب کی دعوت کر کے اور کام سمجھاؤ. اس کام کے لیے انہیں تیار کرو اور خیال رکھو اس دستور کو نہیں چھوڑنا جب تک دو کام نہ ہو جائے. تو ہم نے بنانا ہے. میں شروع سے اس بات کو کہہ رہا ہوں، اس کو بھی دماغ میں بات کرو، لکھ لو، دل و دماغ کرو. آج سے لے کے موت تک عملہ بنانے کا لگ رہا ہے انشاءاللہ. عملہ کے واسطے اور انہیں سمجھاؤ کہ یہ کام ہے، اس سے لوگ ہدایت پر آتے ہیں، اس سے لوگ دین پر آتے ہیں، ان کی زندگی میں دین آ جاتا ہے. ورنہ ان کی زندگی چمکانے کے لیے چمکانے والے رہنا ہوئے. تم اس کام کو سمجھنے کے لیے جاؤ، ابھی نے ماحول میں بھیجو. یا آپ کن کو سمجھا رہے ہیں یہ ساری باتیں اس جانے والی جماعت کو کہ تمہیں مضبوط جماعت بنائی ہے کھلے خرچے کے ساتھ. یہ ساری باتیں میں سمجھا رہے. جاؤ چل کے کام کرو، خیمہ لے کے جاؤ، کھلے خرچے کے ساتھ جاؤ. ایک سال کیا سارے وکیل کے حالات اس امید کے ساتھ جاؤ. وہ بندے جا کر بندے نہیں رہے گا، کوئی کتاب سے جا کر کتاب سے نہیں رہے گا، کوئی وکیل جا کر وکیل کا نہیں رہے گا. جب یہاں کے ذریعے سے آپ محنت کرو اس کے یقین ان کے دلوں میں پاؤ جانے کا زمانے کا ان کے دلوں میں پاؤ. یہ روان کے عرصے کرنی سے اور کوئی جماعت نہیں آ رہا بھیج دیا ہرگز نہیں. وہاں کے مناسب جماعت بناؤ مضبوط اور ان کو سمجھاؤ کہ دو کام تو میں کر دیا. اس سے پہلے وہ بستی نہ چھوڑنا. ایک 4 مہینے کی جماعت وہاں سے بنانی، کیونکہ یہ اپنا اس علاقے کا اس علاقے کے جو لوگ ہیں یہ ابتدا پر کیوں آئیں گے، یہ بدین کے اندر کیوں آئیں گے، یہ بندے علاقہ کیوں بنا. کیا وجہ ہے کہ یہاں محنت نہیں، ہمارے دعوت کی کرنے والی نہیں ہے. اگر ہوتے تو یہ علاقہ بدین نہ ہوتا، بنجر نہ ہوتا. تو یہ بدین کیوں ہے، برکت منظر بنا کیوں ہے؟ کہ ہم نے یہاں محنت کرنے والے یہاں کے لوگ بھی بنائے. جماعتیں آئے گزر گئے، جماعتیں آئے گزر گئے. ہمیں یہاں ایسے لوگ تیار نہیں کرے. کیوں تیار ہو؟ کیا ہماری دعوت نہیں ہے، اس کے کرنے والے نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہم کو بنائی نہیں؟ وہ کیسے بنائیں گے؟ 4 بنا جاتا. اس علاقے کے خاص علاقے کے لوگوں کو 4 بنے لگاؤ کہ جانے والی جماعتوں سے خاص طور سے کیا ہے بندے علاقوں میں جماعت جائے اس طرح سے وہاں کام کرے.
ہر مسجد میں اس طرح کام کرنا ہے. بلکہ یہ جماعت مسجد آ رہی ہے، آپ وہاں بھی یہ کام کرنا ہے کہ 2 جگہ میں ہے بس ہمارے سامنے چاچا رہنے کی جماعتیں نکالو. کیوں کہ 4 بار لگا کے تو بنیں گے کام کو سمجھیں گے، ماحول میں کو بھیجیں گے، کیا آئیں گے کام سیکھ کر آئیں گے، یہاں کام کریں گے. یہاں بندر پڑا رہے گا نہیں، یہاں پر ٹھیک رہے گی نہیں، یہاں کی تعلیم سارا ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یہاں کی چاچا رہنے کی جماعتیں بے شک محنت کرنی ہوگی، خرچ کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، وہ پھرنا ہوگا. جیسے میں نے ایسا بتایا آپ کو دونوں کا اپنا مسافر پھرنا اور دوسرے کو ہمارے دعوت سکھاؤ. ہمارے دعوت کہ ہمارے دعوت کیسے ہوتے ہیں یہ ان کو سکھاؤ. کہ اس مسئلے کو اب آپ کو کئی دن ہو گئے ہیں، اگر نہ خود ہی کہیں گے کہ ہماری جگہ ہے، چبوترا ہے، کوئی کسی کا کمرہ ہے، کرایے کی جگہ لے لی، یا کوئی محبت کام سے کرنے والا پیدا ہو گیا، تیار ہو گیا، اپنا کوئی جگہ دے دی اس نے. تو نہ ہمارے دعوت میں سکھاؤ روزانہ کی محنت، ملاقاتیں، مسجد کی آبادی، مشورہ، تعلیم ضرور سکھاؤ. ہمارے دعوت سکھاؤ کہ یہاں ہمارے دعوت شروع ہو گئے، بس وہ کام شروع ہو گئے. اب یہ علاقہ بدلنے رہے اور ایک جماعت کا سہم چاہ رہی ہے کہ نکال مانوس کر کے قریب کر کے تشکیلیں کر کے کو نکال. بس کیونکہ تصویر ہی کام زمانہ ہے کہ جماعتوں کو سمجھا کے دے. یہ گئے انہوں نے کام کیا، مہینے بعد 1.5 مہینے کے بعد کم ہوش ان کی مسرت لے جاؤ. مسرت میں پوچھ سکتا کیونکہ بندے علاقے میں گئے ہیں، ہمت ان کی پائے، حوصلہ پڑے، ان کے پاس جاؤ، ملنے جاؤ، کچھ لے کے جاؤ، ان سے مذاکرہ کرو، ان کی کہانی سنو، ہمت بڑھاؤ، حوصلہ بڑھاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اور یہ جماعت جب تک نہ لوٹے، جب تک اگلی جماعت وہاں پہنچ جائے، اگلی جماعت پہنچ جائے، جب یہ جماعت لوٹ گیا اس سے پہلے رہا. اس لیے یہ سنت ہے مدینے کی. ہمارے سامنے جماعت بھیجی اور اس جماعت کو بھیج کے بول رہے اگلی جماعت بھیجی تھی، یہ ویسے کہ دوسرے کام میں لگتے یہ بہت ہی اتنا کر کے واپس آ گئے. تمہارے سامنے میں کیوں واپس آئے؟ اگلی جماعت پہنچنے سے پہلے یا عمر تو قوم کا سلام کی سنت چھوڑ بیٹھے، تمہیں جماعت نہیں بھیجی، ایک لمبا انتظار کر کے ہم آ گئے. ہاں اگر جماعت جائے تو دن کے ساتھ رہے، یہ ان کو سمجھائیں، یہ واپس کر آئے اور وہاں سے لگ کر جماعت سارے سفر میں نکالتے رہے. آخر میں جماعت ساتھ لے کر آ گیا، محمد آ کے کام سکھا کے گئے اور پھر ان کو اپنے کام پہ ڈال کر تب واپس آ. پردے علاقوں میں ایسے کام کرنا ہے. 2 شرطیں ہیں جناب دی سے، مجبور مت ہو، سکھا کے بتا کے سمجھا کے دے دو، اور جب تک یہ جماعت لوٹے جب تک اپنی جماعت نہ پہنچ جائے. 2 چیزیں خصوصی کے ساتھ جماعتیں جانا، مجبور جماعتیں جانا، تھوڑے خرچے کے ساتھ جائیں، اپنے انتظام سے جائیں، خوب وہاں دسترخوان کو وسیع کریں، جم کے پڑھ کے کام کریں، ان کی نصرت میں جاؤ اور یہ جماعت لوٹ کے آئے اہتمام سے کارگزاری سنو، سب کو بٹھا اور نقد چاچا لینے کی تشکیلیں کرو، ان کی کارگزاری سن کر سنا کر. اب بتاؤ اس علاقے ایک اور بنتے جا ایسا ہوتے جا. یہ ہے بنجر علاقوں کی محنت. اب تو سارے علاقے ایسے ہوئے ہیں. ہم سہولتیں نہ دیکھیں. صحابہ کے خروج کے 2 ہی موقع تھے، 2 ہی تقاضے تھے، جہاں بدبینی پھیل گئی ہو، جہاں اقتدار پھیل گیا ہو، دین میں کمی آ گئی ہو اور اقتدار آ گیا ہو. بس 2 تقاضے. ہم لوگ سہولت نہ دیکھیں.